انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، بعطائے پروردگار، غیبوں پہ خبردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں دیگر انبیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک واقعات کا تذکرہ کرنے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے، ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر تمام ذکر پھیکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہم کچھ اہم واقعات کو یہاں ذکر کرنے کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی دعا، ان کے معجزات، ان کے اعضاء، یعنی کس کس شے کا بیان کیا جائے کہ ہر شے میں، ہر چیز میں، ہر عضو میں، ہر آپ کی ادا میں ایسے واقعات ہیں، ایسی برکتیں ہیں، ایسے معجزات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار کمالات، معجزات، خصوصیات عطا کی، اور ان کے ذریعے بہت سے واقعات بھی رونما ہوئے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، آپ کے بال مبارک، تو ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے، جو انہوں نے ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو بی بی ام سلمہ فرماتی، پانی کا پیالہ لاؤ، پھر آپ اس مبارک ڈبیا کو اس پیالے میں چکر لگا کر دے دیتی، وہ ڈبیا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہے، اس پانی کو جو بیمار پیتا شفا یاب ہو جاتا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں بخاری شریف کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 875 پر یہ روایت نقل کی۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے گھر والوں نے مجھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پانی کا پیالہ دے کر بھیجا، کیونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی، اس میں آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور جب کوئی کسی قسم کا بیمار آتا، آپ اس چاندی کی ڈبیا مبارکہ کو پیالہ میں حرکت دے کر دے دیتی، وہ بیمار اس مبارک پانی کو پی لیتا، اسے شفا مل جاتی۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے اس ڈبیا مبارکہ میں غور سے دیکھا تو سرخی مائل
بال مبارک نظر آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک منہ مبارک کی قدر کیسی تھی، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی اہمیت اور قدر ان کے پاس کیسی تھی کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال تھے۔ ایک جنگ کے دوران جب آپ سپہ سالار تھے، آپ کی وہ ٹوپی گر گئی، آپ نے سخت کوشش کی اور ٹوپی کو اٹھایا۔ بعد میں بعض صحابہ کرام نے آپ پر سوال کر دیا کہ آپ کے ایسا کرنے سے کتنی مشکل بن گئی تھی اور اتنی گھمسان کی جنگ ہو رہی اور آپ کو ایک ٹوپی کی فکر پڑی ہوئی تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ صرف ٹوپی کی خاطر ایسا نہیں کیا بلکہ ان منہ مبارکہ کی خاطر ایسا کیا ہے جو اس ٹوپی میں سلے ہوئے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منہ مبارک کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فتوحات کا سبب بھی یہی بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قلت لعبیدہ عندنا من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہمارے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے ایک بال مبارک ہے جو کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے گھر والوں سے عطا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میرے پاس ایک بال مبارک بھی ہو تو یہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا، یعنی ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مبارک بال اترواتے تو کیا ہوتا؟ اس کا منظر صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی روایت میں بیان کیا گیا۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقه وطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے، بال اتارنے والا بال اتار رہا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان گردا گرد گھومتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ جو بھی بال مبارک اترے وہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں بھی تھیں اور یہ کیسے عقیدت اور محبت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں سے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک صحابی نے ثابت بنانی کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ بال مبارک جو کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا، اس بال مبارک کو۔ تو حضرت ثابت بنانی نے وہ وصیت پوری کی اور بال مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے نیچے رکھ دیا گیا، پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو وہ بال مبارک تا حال صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے نیچے ہی ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جو ہے وہ معجزات کمالات اور ان کی عظمتوں کے کس قدر جو ہے وہ چاہنے والے، ماننے والے اور احترام کرنے والے تھے کہ آپ کے بال مبارک کو برکت کے لیے اپنی زبان کے نیچے رکھنے کی
وصیت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر. اور جب قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو حدیبیہ کے مقام پر جائزہ لینے کے لیے آئے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے جب یہ جائزہ لینے آئے. تو عروہ نے آ کر قریش مکہ کو جو خبر دی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے. عروہ نے کہا کہ اے قریش مکہ، میں کیسر و کسریٰ کے ہاں گیا ہوں، میں نے شاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسی تعظیم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی کرتے ہیں، میں نے ایسی تعظیم کہیں نہیں دیکھی. وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ قریب ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑ پڑیں. وہ تھوکتے ہیں تو ان کا مبارک تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں میں لیتے ہیں. اگر آپ کے جسم پاک سے بال مبارک جدا ہو تو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے. اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو سب کے سب صحابہ اپنے سر جھکا لیتے ہیں اور یوں خاموش ہو کر سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں. اور ان کے صحابہ کرام آپ کی تعظیم کے لیے آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی قدر و منزلت آپ کے اسی ارشاد گرامی سے حاصل کی جا سکتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا شعرۃ منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے میرے بال مبارک کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی بے شک اللہ تعالیٰ کو اس نے ایذا دی. آپ ان احادیث مبارکہ اور روایات پر غور کیجئے کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے پانی جو ہے وہ بیماروں کو پلاتی تھی. منہ مبارک والی ڈبیا پانی میں گھما کے وہ مریض کو پلایا جاتا تھا. یہ اللہ کے پیاروں کے تبرکات سے فیض لینا، برکتیں لینا، ان سے اکتساب فیض کرنا. اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی شان کا تو کیا کہنا کہ آپ کے جسم اطہر کا یہ مبارک بال ہے. جبکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی کا ضعف دور فرما دے گا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض جیسے ہی آپ کے والد گرامی کے چہرے پر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر رکھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینائی کا ضعف جو ہے وہ دور فرما دیا. اب یہ حضرت یوسف کے جسم کو مس ہو جانے والی قمیض جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ آئے تو بینائی کا ضعف دور ہو جائے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی شان کا عالم کیا ہوگا. تابوت سکینہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے. ہم نے انبیاء اکرام کے واقعات اپنے سلسلے میں ہی تابوت سکینہ کا بھی تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. ان میں انبیاء اکرام کے تبرکات تھے اور اس تابوت کی برکت سے فتوحات ملتی تھی. قرآن پاک میں اس تابوت کا تذکرہ ہے. اب اس تابوت سکینہ کی برکت سے فتوحات ملتی تھی. اب جنگوں میں اس کو آگے کے لے کے چلا کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا. تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منہ مبارک کی برکت لینے کے لیے ٹوپی میں بال مبارک سی لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میری فتوحات جو ہے وہ اس منہ مبارک کی برکت سے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر ہم صحابہ کرام کے واقعات سے یہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان تبرکات کی کتنی اہمیت تھی. یہ معاملہ ادب اور تعظیم کا. اللہ کے پیاروں کے تبرکات سے فیض ملتا ہے، برکتیں ملتی ہیں. دم، تعویذ اور عاد و وظائف یہ ساری چیزیں ان احادیث اور روایات کو پڑھنے سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. اب بلخ شہر جو ہے اس میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے. جب وہ تاجر فوت ہوا تو اس کی جائیداد دونوں بیٹوں نے آدھی آدھی لے لی، لیکن
اس خوش نصیب اور خوش بخت تاجر کے پاس سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ جب منہ مبارک کی تقسیم کی باری آئی، دونوں بھائیوں نے مال تقسیم کیا، جب منہ مبارک کی تقسیم کی باری آئی، ایک بال بڑے لڑکے نے اور ایک بال مبارک چھوٹے نے لے لیا۔ تیسرے منہ مبارک کے بارے میں بڑے بھائی نے کہا ہم اس کو توڑ کر آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے، جو کہ بڑا ہی خوش عقیدہ اور خوش نصیب تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے بالا تر ہے کہ آپ کے بال مبارک کو توڑا جائے۔ جب بڑے بھائی نے چھوٹے کی عقیدت دیکھی تو اس نے یوں کہا یوں کریں تینوں منہ مبارک تو لے لے اور باپ کی ساری جائیداد مجھے دے دے۔ چھوٹے نے کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ اس خوش بخت و خوش نصیب نے فانی دنیا کی ساری جائیداد بڑے بھائی کے حوالے کر دی اور ابدی دولت یعنی تینوں بال مبارک لے لیے اور ان کو محفوظ جگہ ادب کے ساتھ رکھ لیا۔ جب شوق آتا تو منہ مبارکہ کے سامنے درود پاک پڑھتا اور زیارت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز کے دربار ایسی غیرت آئی کہ بڑے کا سارا مال چند دنوں میں ختم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو منہ مبارکہ کی برکت سے دنیا کا مال بھی کثرت سے عطا کر دیا۔ پھر وہ چھوٹا بھائی، وہ عاشق رسول، جب فوت ہوا تو کسی نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ والی امت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ نما ہیں، اور اس خواب دیکھنے والے سے فرما رہے تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ اس یعنی منہ مبارکہ والے کی قبر پر آئے اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد لوگ قصد کر کے اس عاشق رسول کی قبر پر آتے، اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو کوئی اس قبر والے علاقے سے گزرتا سواری سے اتر کر ادب و تعظیم کے لیے پیدل چلا کرتا تھا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، اتنے بڑے بزنس مین کے دونوں بیٹے، اب دونوں میں مال تقسیم ہو، اتنی جائیداد آ گئی اس کے حصے میں، لیکن اس چھوٹے بھائی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی خاطر پوری جائیداد جو اس کے حصے میں آئی تھی بڑے بھائی کو دے دی، اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کو گویا اہمیت نہ دی، مال کو اہمیت دی، اس کا مال بھی جاتا رہا، اور اس کو منہ مبارک کی برکت سے دیکھیں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کی، اور وصال کے بعد اب اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا برکتوں والا بنا دیا، لوگ اس کے ادب کی خاطر اس علاقے سے سواری سے اتر کر پیدل چلا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی عزت اس کی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم دنیا کو ترجیح نہ دیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت پر ہم دنیا کو ترجیح نہ دیں، ہم دین کو ترجیح دیں، ہم سنت کو ترجیح دیں، اسلام کو ترجیح دیں، اپنے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے میں ترجیح دیں، دنیا کی خاطر گناہوں میں مت پڑیں، سنتوں سے دوری اختیار مت کریں، فرائض کو واجبات کو مت چھوڑیں، سنتوں کو مت چھوڑیں، پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو چھوڑ کر غیروں کے فیشن اپنانے میں فخر محسوس مت کریں، ادائے مصطفیٰ کو اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی عزت اور سکون ہے، قبر و آخرت میں بھی عزت اور سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کی برکتیں بھی ظاہر کی ہیں، اور یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے واقعات میں بزرگوں نے بیان کیا۔ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کرتے ہیں۔
حضرت سیدی داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العباس مہدی سیاری یہ مرو کے کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ باپ کے انتقال پر آپ کو وراثت میں بہت زیادہ دولت ملی تھی۔ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں کے پاس رحمت عالم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 موئے مبارک ہیں، آپ نے وہ خرید لیے۔ ان موئے مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا لیا۔ وار قسمت۔ پھر حضرت آپ نے یعنی خواجہ مہدی سیاری نے حضرت خواجہ ابو بکر واسطی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی خدمت میں رہ کر وہ مقام پایا کہ اولیاء کرام کے گروہ کے امام بن گئے۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ یہ دونوں بال مبارک میرے منہ میں رکھ دیے جائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ان کا مزار مبارک مرو میں مشہور ہے۔ چنانچہ سرکار داتا گنج بخش کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ مہدی سیاری کا مزار شریف مرو میں مشہور ہے، لوگ وہاں اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ مجرب ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے یہ مجرب ہے کہ حضرت مہدی سیاری کے مزار پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ انہی سے پتہ چلا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی بے شمار برکتیں ہیں، اور بال مبارک کی برکت سے ایک دنیا دار کو ولایت ملی، بلکہ بہت سارے اولیاء کے سردار بنے، اور بال مبارک کی برکت سے لوگوں کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اب ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلا، یعنی پچھلے واقعہ میں جو بلخ کا وہ تاجر کے بیٹوں کا واقعہ بھی ہم نے سنا، اب اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کسی کے خواب میں آ کر یہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اس کی قبر پر آئے اور یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ تو یہ، اور پھر یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مہدی سیاری کا تذکرہ کیا کہ ان کو موئے مبارک کی برکت سے کیا کیا فیوز ملے، کیا کیا ان کو برکتیں نصیب ہوئیں اور ولایت ملی، اور پھر ان کے دربار پر، ان کے مزار پر جو حاجت لے کر جائے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ پر اپنی حاجتیں لے کر جانا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، یعنی اس امت کے اولیاء کرام کی برکتیں یہ شروع سے ہی اس کے جو ہے وہ فیوز و برکات جاری ہیں، اور امت کے اولیاء خود اولیاء کے مزارات پر بھی جایا کرتے تھے، جیسے داتا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ان کے دربار پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ مجرب ہے۔ پتہ چلا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ اپنے پیارے عاشق کی قبر پر حاجتوں کے لیے حاضر ہونے کا ارشاد فرمایا، اور یہ خواب میں آ کر ان سے فرمایا کہ تم اعلان کر دو کہ جس کو حاجت پیش ہو تو ان کے جو ہے وہ مزار پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تائید فرمائی کہ سرکار داتا گنج بخش مشکل اور مصیبت کے وقت اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کشف المحجوب میں حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خود مجھے ایک واقعہ پیش آیا تو میں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر مجاور ہوا تو وہ مشکل حل ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مَن یُستَمَدُّ بِهِ فِی حَیَاتِهِ یُستَمَدَّ بِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے حاشیے پہ فرمایا، یعنی جس کسی سے اس کی زندگی میں مدد مانگ سکتے ہیں اس سے اس کی وفات کے بعد بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت امام موسیٰ قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرب لإجابت الدعاء، فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک دعا کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے، یعنی ایسی جو ہے وہ تجربہ شدہ اور ایسی جو ہے وہ قبولیت والی جگہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر پر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں، مجھے کوئی حاجت پیش آئے تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جا کر 2 نفل پڑھتا ہوں،
پھر آپ کے مزار پر حاضر ہو کے اللہ سے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، میری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماروں کو شفا عطا کی، غریبوں کو، ناداروں کو، جنہوں نے دنیا کا مال اسباب چھوڑ کر منہ مبارک لیے، اللہ کے محبوب کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی مال بھی عطا کیا اور دیگر بے شمار برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں آج بھی جاری و ساری ہیں، جیسے پیارے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ بعد از وصال بھی ویسے ہی جاری ہے، اسی طرح آپ کے منہ مبارک چونکہ آپ کے جسم اطہر کا یہ مبارک حصہ رہے ہیں، اب پیارے آقا علیہ السلام کے اس وہ جسم اطہر کے مبارک حصے کی برکتیں آج بھی ظاہر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکتیں عطا کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا خوب رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک گیسوؤں کا سایہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔